الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور انسانی حقوق کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس عنوان کے تحت سماجی حقوق بیان کرتے ہوئے اب ہم اس بات پر آ رہے ہیں کہ سماجی حقوق میں ایک بہت اہم حق مرد و عورت کا یہ ہے کہ وہ شادی شدہ زندگی گزاریں۔ اس ازدواجی زندگی کے عنوان پر ہم سماجی حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور بڑی جامعیت کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، ایک مرد بنایا، ایک عورت بنائی، اور دونوں کا ملا کر ایک جوڑا بنا دیا۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تم ہی میں سے ایک جوڑا بنا دیا۔ اور یہ جوڑا ہم نے کیوں بنایا ہے مرد عورت کا؟ اس کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد سکون کا باعث ہو۔ دونوں جب آپس میں رہیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو مرد کے لیے بھی باعث اطمینان ہوگا، اور عورت کے لیے بھی یہ چیز سکون و اطمینان کا سبب بنے گی۔ یہ سکون و اطمینان جسمانی اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہے۔ دونوں اعتبار سے دونوں کو سکون ملے گا۔ ان کے روحانی سکون بھی، دلی سکون بھی حاصل ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اندوز ہوں گے، اور زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کی ہم نوائی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اپنے احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس نے تمہارے درمیان میں مودت و رحمت پیدا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں میں جوڑ دیا ہے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے تعلق پیدا کر دیا ہے، یہ تعلق پیدا کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مرد و عورت کے دلوں کو آپس میں جوڑا ہے، ان میں مودت و رحمت پیدا کر دی ہے۔ دونوں اجنبی جو ایک دوسرے سے واقف بھی نہ تھے، جان پہچان بھی نہ تھی، جب ان کے درمیان نکاح کا اور شادی بیاہ کا تعلق قائم ہوا تو دونوں کے دل اس طرح آپس میں مل گئے کہ اب کوئی دونوں میں سے ایک دوسرے کے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا۔ یہ نکاح کے دو بول نے اس طرح دونوں کے اندر یکجائی پیدا کر دی ہے کہ تن تو الگ الگ ہیں لیکن روحیں ایک ہو چکی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی نعمت اور اس کا انعام ہے۔ تو ان حقوق کے دراصل منشا یہ ہے کہ سماج میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر وہ شادی کے قابل ہے تو بغیر شادی کے وہ نہ رہے۔ یہ حق ہے ان کا، ازدواجی زندگی گزارنا مرد و عورت کا حق ہے۔ اگر غیر شادی شدہ زندگی گزاریں گے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی ان کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو کر ان کو غلط راستے پر لے جا سکتی ہے، گمراہ کر سکتی ہے، بھٹکا سکتی ہے، کیونکہ یہ جنسی خواہش بڑی طاقتور خواہش ہے۔ انسان کے لیے بعض اوقات
اس خواہش کے اوپر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بے لگام گھوڑے کی طرح سے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان جو شادی کے قابل ہے وہ بغیر شادی کے سماج میں نہ رہے، ورنہ ہمہ وقت خطرہ رہتا ہے کہ کسی وقت بھی بھٹک سکتا ہے، اس کے قدم غلط راستے پر پڑ سکتے ہیں، اور ایک قدم اگر اس کا غلط اٹھ گیا تو پھر وہ سارے سماج کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ دو خاندان خراب ہوں گے، ان کے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں نہ جانے کیا کیا کچھ پیش آ جائے گا۔ ایسے واقعات کوئی انہونے نہیں ہیں، رات دن ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس واسطے اسلام نے یہ حق قرار دیا ہے اور ضروری قرار دیا ہے، اور اس کو عبادت کا تقدس دے دیا ہے نکاح کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، تو اب یہ سماجی حق اور سماجی ضرورت ایک عبادت کے انداز میں سامنے آ گئی، اس کو عبادت کا تقدس حاصل ہو گیا، اور عبادت بھی ایسی عبادت کہ جیسے ہی مرد و عورت شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور نکاح ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ نکاح باقی رہتا ہے برابر ان کو عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، یعنی ایک مسلسل عبادت ہے۔ اور عبادتیں تو جب تک آپ عبادت کر رہے ہیں اس وقت تک عبادت ہیں، جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کا ثواب مل رہا ہے، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، نماز ختم ہو گئی تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن نکاح ایک ایسی عجیب عبادت ہے کہ اس کا مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے۔ میاں بیوی کھانے میں مشغول ہوں، باتوں میں مشغول ہوں، کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہوں، شوہر چاہے اپنے ملازمت پر چلا گیا ہو، کام کرنے کے لیے چلا گیا ہو، بیوی گھر میں کام کر رہی ہو، لیکن نکاح کے رشتے نے دونوں کو جوڑا ہوا ہے، اور اس نکاح کے رشتے کے نتیجے میں مسلسل اجر و ثواب دونوں کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے۔ تو عبادت بھی ایک ایسی عبادت جو برابر جاری ہے، مسلسل چل رہی ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے وہ نکاح کرتا چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم تھے، اللہ نے ان کی بیوی بنائی، ان کا جوڑا بنایا، ان کے درمیان نکاح ہوا، نکاح کے تعلق سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ تو تمام پیغمبروں کی یہ سنت ہے، اور ہمیشہ سے انسانوں کا تعلق مرد و عورت کا نکاح کے ذریعے چلا آ رہا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً جو جوڑا بنایا ہے مرد و عورت کا بنایا ہے، مرد کا جوڑا مرد اور عورت کا جوڑا عورت فطرتاً نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت عورت سے شادی کر لے، کوئی مرد مرد سے شادی کر لے، تو یہ شادی فطرت کے خلاف ہے، اور جب فطرت کے خلاف ہے تو شریعت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ ہر خلاف فطرت کام شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ فطرت کے اصولوں پر چلتا ہے اور فطرت کے اصولوں پر چلاتا ہے۔ اس واسطے ازدواجی حق ہر مرد و عورت کا ایک حق قرار دیا گیا ہے کہ شادی شدہ زندگی ہر مرد و عورت کا حق ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اگر وہ شادی کے قابل ہے تو بغیر شادی کے نہ رہے، اور اسلام نے اس کو ایک عبادت قرار دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے ارشاد سے ایک نمونہ پیش کروں گا، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے کس طرح نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور شادی نہ کرنے کو کس طرح سے ناپسند کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے 3 صحابی تھے، تینوں کو عبادت کا بڑا شوق تھا، تینوں آپس میں دوست تھے، ملتے جلتے رہتے تھے، عبادت کا شوق رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، اگر میں شادی کروں گا تو میں گھر بار کے جھگڑے میں پھنس جاؤں گا، بال بچے ہوں گے، اور پھر میں جو یہ عبادت میں لگا رہتا ہوں اس عبادت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔
دوسرے ساتھی نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ سال بھر روزے رکھا کروں گا، علاوہ رمضان کے فرض روزوں کے باقی دنوں میں جن میں روزے منع ہیں ان کو چھوڑ کر باقی دنوں میں سارے سال نفلی روزے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمام سال نفلی روزے رکھے جائیں۔ تیسرے ساتھی نے اپنے عبادت کے شوق کو اس طرح ظاہر کیا کہ بھائی میں رات کو سویا نہیں کروں گا اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارا کروں گا۔ تینوں کے درمیان یہ آپس میں بات چیت ہوئی، تینوں نے اپنی عبادت کے شوق کو ظاہر کیا، اور اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ ذرا بات چیت ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں اور جلدی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع بہت اہم موضوع ہے کہ شادی شدہ زندگی ہر مرد و عورت کا حق ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اگر وہ شادی کے قابل ہے تو بغیر شادی کے نہ رہے، اور اسلام نے اس کو ایک عبادت قرار دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے ارشاد سے ایک نمونہ پیش کروں گا، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے کس طرح نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے اور شادی نہ کرنے کو کس طرح سے ناپسند کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے 3 صحابی تھے، تینوں کو عبادت کا بڑا شوق تھا، تینوں آپس میں دوست تھے، ملتے جلتے رہتے تھے، عبادت کا شوق رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، اگر میں شادی کروں گا تو میں گھر بار کے جھگڑے میں پھنس جاؤں گا، بال بچے ہوں گے، اور پھر میں جو یہ عبادت میں لگا رہتا ہوں اس عبادت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ سال بھر روزے رکھا کروں گا، علاوہ رمضان کے فرض روزوں کے باقی دنوں میں جن میں روزے منع ہیں ان کو چھوڑ کر باقی دنوں میں سارے سال نفلی روزے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمام سال نفلی روزے رکھے جائیں۔ تیسرے ساتھی نے اپنے عبادت کے شوق کو اس طرح ظاہر کیا کہ بھائی میں رات کو سویا نہیں کروں گا اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارا کروں گا۔ تینوں کے درمیان یہ آپس میں بات چیت ہوئی، تینوں نے اپنی عبادت کے شوق کو ظاہر کیا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ سارے سال روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں پوری رات نمازیں پڑھوں گا۔ ان کی یہ گفتگو اور ان کی یہ بات چیت دوسروں کو بھی معلوم ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی۔ اب چونکہ آپ معلم ہیں اور آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح دین سکھائیں، تو آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر بڑی محبت سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے آپس میں یہ باتیں کی ہیں؟ تینوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، ہم نے آپس میں یہ طے کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی پیروی کرنا ہمارا فرض ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ کے راستے پر چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ بات مانتے ہو کہ میری پیروی کرنی چاہیے، تو میں تو رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ 1/3 رات آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور 2/3 رات آپ آرام کیا کرتے تھے۔ کہا دیکھو میں آرام بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ نفس کا حق ہے کہ آرام بھی کیا جائے، اور آخر رات میں 1/3 رات جب رہ جاتی ہے تو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دنوں تک نہیں بھی رکھتا، پورے سال تو میں روزے رکھتا نہیں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے شادی کی ہے، میرے بچے ہیں، بیوی ہیں، تو اگر عبادت کرنا یہ ہوتا کہ شادی نہ کی جائے تو پھر میں بھی شادی نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ شادی نہ کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ شادی کرنا عبادت ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑے حکمت کے ساتھ ان کے ذہن نشین یہ بات کر دی کہ عبادت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ عبادت کا حقیقی مفہوم نہ ترک دنیا ہے اور نہ ترک نکاح ہے، کیونکہ بہت سے مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر آدمی شادی بیاہ نہ کرے، کنوارا رہے ساری عمر، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اللہ کا مقرب ہے، اور پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ بیاہ شادی کو ایک طرح کی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک میں بھی ایسے مذاہب موجود ہیں کہ بہت سی عورتوں کو غیر شادی شدہ بنا کر مستقل طور پر وہ بن جاتی ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتی۔ اس طرح بہت سارے مرد سادھو بن جاتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے۔ تو سادھو یا سادھوی بن کر غیر شادی شدہ زندگی گزارنا یہ مذہبی اعتبار سے ان کے یہاں بڑا اونچا مقام سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ شادی ایک ضرورت بھی ہے، فطرت بھی ہے، اور تمدن کے قیام کے لیے ضروری بھی ہے۔ اس کے بغیر تمدن قائم نہیں ہوتا، اس کے بغیر خاندان نہیں بنتا، اس کے بغیر گھرانہ نہیں بنتا۔ گھرانے کا بننا، خاندان کا بننا اور اس کے ذریعے تمدن کا قائم ہونا، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا جب تک کہ مرد و عورت شادی کے ذریعے اور نکاح کے ذریعے آپس میں نہ ملیں۔ تو یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے انسانی حقوق کی بات، اور اس میں سماجی حق ہے ازدواجی زندگی گزارنا، اس میں مذہبی اعتبار سے عبادت کا پہلو ہے، سماجی اعتبار سے تمدن کا پہلو ہے، اور فطری اعتبار سے ضرورت کا پہلو ہے۔ اور اس کا جو نہ کرنے کا نقصان ہے وہ معاشرے کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے سوسائٹی میں خرابی پیدا ہوتی ہو یا خرابی پیدا ہونے کا ڈر رہتا ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ اس لیے شادی شدہ زندگی گزارنا ہر اعتبار سے افضل اور بہتر ہے، بلکہ اسلام تو چونکہ فطرت کے تقاضوں کو خوب سمجھتا ہے، اور پھر یہ چونکہ ایک بین الاقوامی مذہب ہے، تمام دنیا کے لیے ہے، اور دنیا کے علاقے بڑے مختلف ہیں، گرم علاقے بھی ہیں، ٹھنڈے علاقے بھی ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی لوگوں میں فرق ہے، بعض ملکوں میں بڑے صحت مند لوگ پائے جاتے ہیں، ہمارے پشاور وغیرہ کا علاقہ ہے، کابل کا علاقہ ہے، یہ بڑے صحت مند علاقے سمجھے جاتے ہیں، نائجیریا کا علاقہ ہے، بعض علاقے کمزور ہوتے ہیں، بعض علاقے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو موسم کے لحاظ سے بھی اور لوگوں کی جسمانی بناوٹ اور صحت کے اعتبار سے بھی مختلف قسم کے علاقے ہیں۔ پھر تمدنی ضروریات بھی مختلف ہیں، پھر حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں جرمنی میں جب جنگ ہوئی ہے تو بہت سارے مرد لڑائی کے اندر، جنگ کے اندر کام آ گئے، اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مردوں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو حالات ہوں یا ملکوں کی ضروریات ہوں، ان سب کا اسلام نے لحاظ رکھتے ہوئے اجازت دی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ شادیاں کی جا سکتی ہیں، اور ان کی ایک حد مقرر کر دی کہ زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہو سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس میں بھی شرطیں لگا دی ہیں۔ شرط لگا دی ہے کہ سلوک جو ہے سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے، سب کا حق برابر کا سمجھنا چاہیے، سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی تو معلق پڑی ہوئی ہے، آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ، نہ آپ مل رہے ہیں، نہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ آپ زیادہ رہ رہے ہیں۔ ہر ایک کو برابر کا وقت دینا ہے، برابر کے اخراجات دینے ہیں۔ دل کا میلان اگر کسی ایک طرف زیادہ ہو، اس پر کوئی پابندی مشکل ہے۔ دل کے میلان کی بات الگ ہے، لیکن جہاں تک ان کے حقوق کا اور ان کی ضروریات کا، اس سب میں ان کو برابر رکھنا ہوگا۔ اور یہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھا دیا۔ آپ کو تو خصوصی طور پر 4 سے زیادہ کی اجازت دی گئی تھی، سب کے ساتھ آپ نے عدل کر کے دکھایا، سب کی باری مقرر تھی، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا تھا،
سفر میں جاتے تھے تو قرعہ اندازی کر کے ایک کو ساتھ لے لیتے تھے کہ بھائی جس کا نام قرعے میں آ جائے گا اس کو آپ اپنے ساتھ سفر میں لے چلیں گے. اب کے ایک کو لے گئے، اگلی مرتبہ دوسرے کا نام آ گیا، اس کو لے گئے، تو کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملتا تھا کہ اس کے ساتھ تو زیادہ وقت گزار رہے ہیں، میرے ساتھ کم گزار رہے ہیں. کبھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی. آخر میں وفات کے قریب جب آپ کی خواہش تھی کہ میرا وقت حضرت عائشہ کے یہاں گزرے، تو دوسری بیویوں کی اجازت سے آپ نے خوش دلی کے ساتھ سب نے اجازت دی کہ نہیں آپ عائشہ کے یہاں رہیں. تو آخر دنوں میں آپ کا جو وفات کا زمانہ تھا وہ وقت آپ نے حضرت عائشہ کے گھر پر گزارا ہے. سب کو مکان الگ دیے ہوئے تھے، سب کے اخراجات الگ تھے، سب کا رہن سہن الگ تھا. ایسے نہیں کہ سب اکٹھے رہتی تھیں بلکہ سب الگ الگ رہتی تھی اور آپ ان کے ساتھ اپنا وقت الگ الگ گزارتے. تو یہ نمونہ بھی آپ نے دکھا دیا ہے. اس میں بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں تعدد ازدواج پر، لیکن یہ اعتراض ہم ایسے ہی برائے اعتراض ہیں. حقیقت حال یہی ہے کہ اسلام نے ناجائز تعلقات پر روک لگانے کے لیے کہ عورت اور مرد کے ناجائز تعلقات کسی حال میں برداشت نہیں ہیں، کسی حال میں برداشت نہیں، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اس نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ضرورت ہے تو شادی کر لو، بشرطے کہ تم گنجائش ہو اور ضرورت حقیقت میں ہو. سماجی حقوق میں ایک بڑا اہم حق ہے عورت اور مرد کا شادی شدہ زندگی گزارنا، ازدواجی زندگی گزارنا، اور یہ ایک ضرورت بھی ہے، تمدن کا تقاضا بھی ہے اور فطرت کی پکار بھی ہے. یہاں تک اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.